أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خدائے رحمان الرحیم کے نام سے. الف لام میم وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تفسیر اللہ ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، متقی کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، ہماری روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. الحمدللہ ایمان کی علامت جو اسلام ہے اس کے متعلق بات چیت چل رہی ہے. اور الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کہتے ہیں، جو اسلام کی دوسری بنیاد ہے، اس کے متعلق بات چیت چل رہی ہے. نماز کو قائم کرتے ہیں. عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، اور عمل اسلام کو کہتے ہیں. عقیدہ اور عمل یہ دو چیزیں ٹھیک کرنی ہے، یعنی ایمان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اسلام کو بھی ٹھیک کرنا ہے. عقیدے کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ عقیدے کی غلطی کو ہم معاف نہیں کریں گے. ہاں عمل کی غلطی تو کوٹائی پٹائی چھٹائی دھولائی کے بعد معاف ہو جائے، وہ الگ بات ہے. اس لیے عمل کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو ایمان کے بعد عمل کا تذکرہ ہے، یعنی اسلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بنیاد آپ کے سامنے ماشاءاللہ آ چکی ہے، اور دوسری بنیاد پہ بات چیت چل رہی ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دشمنوں کے مجمع میں جا کے دینا. اس کو حدیث میں افضل الجہاد کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد ہے. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم لوگوں کے سامنے کلمہ حق لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. ہم لوگ جو ہے نا جہاد کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں مجاہد بننا ہے، قائد نہیں بننا ہے. کلام پاک میں کہا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ مجاہد یعنی اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے، اور قائد یعنی گھر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے والے، دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے. جنت کا وعدہ دونوں سے ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن جنت میں فرق ہے. اس کی مثال جیسے امرود ایک پھل ہوتا ہے نا، الہ آبادی امرود وہ آدھا کلو کا ایک ہوتا ہے الہ آبادی امرود، اور اس کی لذت کا کیا کہنا کہ ہندوستان میں اس کا مد مقابل کوئی امرود نہیں ہوتا. اتنا مزیدار اتنا میٹھا پھل ہوتا ہے وہ. تو وہ بھی ایک امرود ہے. ایک امرود آپ کے علاقے میں ہمارے علاقے میں ہے، لیکن الہ آبادی امرود کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے جنت کا فرق ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. قائد سے بھی کیا ہے، مجاہد سے بھی کیا ہے. لیکن مجاہد سے جو جنت کا وعدہ ہے اس کا تصور تو دنیا میں کر ہی نہیں سکتے. جی ہاں، تو ہمیں مجاہد بننا. کیا بننا ہے دوستو؟ مجاہد بننا. کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے. اور اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز کا قائم کرنا. اسی پہ بات چل رہی ہے نا کل سے، نماز کا قائم کرنا. کل الحمدللہ یہ بات آ چکی ہے
کہ نماز کو وہ قائم کرے گا، نماز کو وہ قائم کرے گا جس کے دل میں نماز کی قیمت اور اہمیت اور عظمت بیٹھی ہوئی ہوگی۔ نماز کو کون قائم کرے گا؟ وہ مومن نماز کو قائم کرے گا جس کے دل میں نماز کی قیمت اہمیت بیٹھی ہوئی ہوگی، عظمت بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اور نماز کی عظمت اگر دل میں بیٹھ جائے گی تو قائم کرنے کے لیے ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے اگر دل میں عظمت نماز کی آ جائے تو ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گا، دکان بھی بند ادا ہوتے ہی۔ جی ہاں، کام چھوٹ گئے اور مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آیا، قربانی دی، پتہ چلا کہ دل میں نماز کی اہمیت ہے۔ اب قربانی مذہب اسلام میں نقصان نہیں ہے، دکان کا نقصان، تجارت کا نقصان، بزنس کا نقصان مذہب اسلام میں نقصان نہیں ہے۔ جسے ہم نقصان کہتے ہیں اسلام کی زبان میں اسے قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں، نقصان نہیں بولیں گے نا، کہیں گے نا یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں چلے گئے تو گاہک چلا گیا اور دکان کا نقصان ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکل گئے تو یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہے۔ نہیں، مذہب اسلام میں نقصان نہیں ہے، جسے نقصان کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور قربانی کا مطلب ہے قریب ہونا، جتنا نقصان اتنی ہی اللہ سے قریب۔ تو سب سے زیادہ نقصان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، تو سب سے زیادہ قریب کون ہے اللہ تعالیٰ کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، قریب والے کی سنی جاتی ہے یا دور والے کی سنی جاتی ہے؟ قریب والے کی سنی جاتی ہے نا۔ تو سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ کس کی سنی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائے تو قربانی دیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اسلام میں نقصان نہیں ہے، جسے نقصان کہتے ہیں وہ کیا ہے دوستو؟ قربانی ہے۔ تو جس کے دل میں نماز کی اہمیت بیٹھ جائے گی وہ نماز کے لیے قربانی دے گا، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ نماز کی نیت باندھے ہوئے تھے، گنجان باغ تھا، ایک پرندے کو دیکھا کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ ہدایت کا غلبہ گنجان باغ کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا، وہ پرندہ پریشان ہو گیا، کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر کے نماز کی رکعت کو بھول گئے۔ نماز کے بعد افسوس ہوا کہ ہائے اللہ، نماز سے زیادہ قیمتی یہ باغ ہے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ باغ نے مجھے نماز میں سہو پیدا کیا ہے، بھول پیدا کیا ہے، اس لیے نہ رہے باغ نہ بجے بانسری، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ تو اب نماز قائم ہوئی یا نہیں؟ اب ابو طلحہ کی نماز قیمتی بنی نا۔ اب اس قیمتی نماز پہ اللہ دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ نماز کے اوپر اللہ نے مدد کے وعدے کیے ہیں، اور اس سلسلے میں میں نے بتا دیا ہے، پچھلی امت کا قصہ بھی سنایا ہے اور اس امت کا بھی قصہ سنایا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، کل ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، ایک بات آج بتانی ہے۔ کل میں نے کیا بتایا تھا کہ نماز کو قائم کرنے کا دو معنی ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، فیکٹری قائم کرتے ہیں نا بغیر قربانی کے، مدرسہ قائم کرتے ہیں نا بغیر جامع عزت اور جذبات کی قربانی کے۔ جی، جب دنیا قائم نہیں ہو سکتی تو دین قائم ہو جائے گا بغیر قربانی کے؟ نہ چونا رکھے نہ پٹی ہے چوکھا، ہاں قربانی نہیں تو وہ قائم ہو جائے گا؟ نہیں، قربانی کا جذبہ جس میں پیدا کرو۔ ہمارے مولانا مان اللہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا نام اگر اللہ رکھتے تو قربانی رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب سے اسلام نے تب سے قربانی وجود میں آئی۔ آدم علیہ السلام نے تو جنت کی قربانی دے دی ہے، ہاں ہم دنیا کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جتنے انبیاء اعظم نے قربانی دی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ لوگوں نے سنا، میں تو جب سورہ نوح سورت آئی تو میں سوچنے لگا نماز میں، اچانک ابھی حافظ صاحب نے سنایا نا، آپ لوگوں نے سنا، ماشاءاللہ دھیان سے سنتے ہیں۔ کلام پاک نے کہا جب کلام پاک کی تلاوت کی جائے تو دھیان سے سنو۔ تو یہ سورت آئی ابھی نماز میں تراویح میں،
جیسی نماز میں آئی یہ سورت فوراً اللہ نے دل میں بات ڈالی. کیا دل میں بات ڈالی؟ کہ انا ارسلنا، بھیجا ہم نے. کس نے بھیجا؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. کس کو بھیجا؟ مرسل. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا. انا ارسلنا نوحا، کس کے پاس بھیجا؟ الی قومہ، ان کی قوم کے پاس. اور یہ امت پوری دنیا کے لیے بھیجی گئی. یہ امت پوری دنیا کے لیے بھیجی گئی ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ انا ارسلنا نوحا الی قومہ. کیوں بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. بات سمجھ آ گئی؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. اور کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا. سب سے پہلے رسول ہیں وہ، سب سے پہلے رسول. کس کے پاس بھیجا؟ الی قومہ، ان کی قوم کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، قوم کے اندر دین کی محنت کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے. کہ دین بغیر قربانی کے وجود میں نہیں آتی. قربانی نہیں ہوگی تو دین وجود میں آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. کیوں بھیجا؟ دین کے لیے. کس سے پہلے بھیجا؟ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے قوم سے. تو انہوں نے السلام کا پیغام بھیجا جو گیا، تو کیا پیغام لے کے بھیجا؟ وہ آگے تفصیلات ہے. کتنے دنوں کے لیے؟ فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال کے لیے بھیجا. نوح علیہ السلام 950 سال تک قربانی دے رہے ہیں. ہم کچھ بھی قربانی 4 مہینہ 5 مہینہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو قربانی سے اسلام وجود میں آتا ہے، دین وجود میں آتا ہے، نماز وجود میں آتی ہے. تو نماز کو وہ قائم کرے گا جو قربانی دے گا. تو اب ہم قربانی دیں گے نا اپنے جذبات کی، یا ہم کہتے مسجد میں بیٹھے رہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے رہیں تو مسجد میں نہیں آئیں گے. اذان سن کر کے گھر میں بیٹھے رہیں تو مسجد میں نہیں آئیں گے، ایسا نہیں کہیں گے نا. اذان سن کر کے فوراً ہی مسجد میں آنا ہے. کیوں؟ الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بالائے ظلم ہے. والکفر والنفاق، کفر ہے، نفاق ہے. من سمع منادی اللہ فلا یجیبہ، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جھلک دینے کا ارادہ کیا تھا. نظر آتش کر دینا، آگ لگا دو گھروں میں. جو نماز مسجد میں نہیں بلکہ گھروں میں ادا کر لیتے ہیں. تو اب نماز کو قائم کرنے کے لیے قربانی دیں گے نا انشاءاللہ. کیوں؟ اسی لیے کہ نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ زمینی چیز نہیں ہے، یہ آسمانی چیز ہے. یہ آسمان کا تحفہ ہے، مومن کی معراج ہے. ابھی آپ لوگوں نے نماز میں سنی ہے وہ کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساق اور کنڈلی کی تجلی ہوگی اور سب سجدہ کریں گے. مگر ادا کے بعد گھر میں بیٹھے جاتے تھے اور گھر میں نماز ادا کر لیتے تھے بغیر کسی مجبوری کے، اور مسجد نہیں آتے تھے، دکانوں میں، بزنس میں، کام میں لگے رہتے تھے، کمپنیوں میں، جی نوکری میں، مسجد نہیں آتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے بغیر گزرے کے. فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ایک تفسیر ہے، اس کی اور بھی تفسیریں ہیں لیکن ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے اب نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ. تو نماز کو قائم کرنے کا ایک معنی کل میں نے بتایا تھا انفرادی، اپنی نماز کو ٹھیک کرنا. آج دوسرا معنی بتاتا ہوں. نماز کو قائم کرنے کا معنی ہے اجتماعی، یعنی نماز کی محلے میں اتنی دعوت دی جائے کہ ایک بھی مسلمان بے نمازی نہ رہے، ورنہ ایک بے نمازی کی وجہ سے 99 نمازیوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. کلام پاک میں ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ایک بات اور بتاؤں، کلام پاک میں یہ کہا ہے کہ اگر بستی میں صالح موجود ہیں تو بھی ہم عذاب بھیجیں گے. اگر بستی میں نیک لوگ صالح نیک موجود ہیں تو ہم عذاب بھیجیں گے، عذاب کو نہیں روکیں گے. اگر بستی میں مصلح نیک بنانے والے موجود ہیں تو ہم عذاب کو آسمان سے روک لیں گے. جی ہاں، ہم بہت نیک ہیں مگر مصلح نہیں ہیں. صالح بنے، مصلح بھی بنے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام امت کے امت کا کیا مطلب؟ امت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. امت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ اور نیک تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیف تھے، یکسو ہرجائی نہیں تھے، یکجائی تھے، مجاور نہیں تھے، مجاہد تھے، ولم یکن من المشرکین مشرک نہیں تھے، شاکر لانعمہ اپنے رب کی نعمتوں کے گن گانے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ نے ان کو چنا تھا اور صراط مستقیم کی طرف چلا دیا تھا، وآتیناہم فی الدنیا حسنہ دنیا میں ہم نے ان کو شہرت دی تھی، عزت دی تھی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین آخرت میں نیک لوگوں میں صالحین میں سے تھے۔ جب اس آیت کی ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کیا کہا، ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ معاذ ابن جبل امت تھے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، شاکر تھے، مجتبی تھے، مصطفیٰ تھے، صراط مستقیم کی طرف چلنے والے تھے۔ تو ایک آدمی نے تو کہا حضرت بھول گیا کہ معاذ ابن جبل نہیں ہے بلکہ ابراہیم ہے، ان ابراہیم کان امۃ، پھر حضرت نے تلاوت کی ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو پھر تو کیا حضرت غلطی ہو گئی آپ سے، آپ کلام پاک کی غلط تلاوت کر رہے ہیں، آپ صحیح کر لیجیے۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو اس پہ کہنے لگے وہ آدمی تو وہ آپ کو جان بوجھ کے تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے بیٹھو میں سمجھاؤں تمہیں کہ امت کسے کہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کی زندگی کو اگر تراجم کو ایک حصے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں ساری دنیا کے لوگوں کو، تو ان کی پنڈلی بھاری ہو جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا مضبوط ایمان۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کہا کہ سمجھو امت کس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، میں بھی سیکھنے والا، آپ بھی سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، اور سکھانے والے صرف ایک تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب سیکھنے والا ہے۔ کیسے سکھانے والے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا معلم کو جا کے بھیجا گیا۔ جی ہاں، کلام پاک نے کہا وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں۔ سکھانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، ہم تو سیکھنے والے ہیں، اس لیے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، سارا علم ہم کو معلوم ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر دیا تھا تو جواب دینا مشکل ہو گیا تھا ان کو، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک تو رضی اللہ عنہ ہے، ایک رحمۃ اللہ علیہ ہے، جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سب سیکھ چکے ہیں، اسی لیے سیکھنے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ موت تک۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ موت تک سیکھنے کا ہم نے ارادہ کر دیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو موت تک سیکھنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کہا کہ امت کا معنی یاد رکھو کہ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھلاوے، جو لوگوں کو دین سکھلاوے وہ امت ہے، جو لوگوں کو دین سکھلاوے وہ امت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ کیا مطلب؟ یعنی نیک بنانے والا مصلح، آگے کیا کہا؟ قانتا للہ، اور خود بھی نیک ہو، نیک بنانا ہے اور نیک بننا ہے، یہ دو ذمہ داری ہے ہماری، دو ذمہ داری، کتنی؟ صالح بھی بننا، مصلح بھی بننا، بنیں گے انشاءاللہ صالح بھی بنیں گے اور مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، صالح نیک بنیں گے، نیک بنائیں گے، نیک بننے والے کو عابد کہتے ہیں اور نیک بنانے والے کو داعی کہتے ہیں، عابد بھی بننا، داعی بھی بننا۔ کلام پاک نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو نیک بنے اور نیک بناوے، اللہ کی طرف بلاوے، دعوت دے، عبادت کرے، دعوت دے، عبادت کرے، دعوت بھی دینا ہے، عبادت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، دونوں کام ایک ساتھ کر کے چلیں گے نا انشاءاللہ، خالی عابد بن جائیں گے، خالی عابد نہیں بلکہ داعی بھی بنا۔ یہ خالی داعی بنیں گے کہ دوسروں کو نصیحت، اپنے کو فضیلت، ہاں دوسروں کو نصیحت اور اپنے کو فضیلت۔ کیا مطلب فضیلت اپنے کو؟ مطلب فضیلت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اس آدمی کو ڈال دیا جائے گا جو دوسروں کو نیک بنا لے، اپنے کو اور خود کو نیک نہ بنا لے، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے لوگ کہیں گے جی تم کو سب کو نیک بناتے تھے، آج جہنم میں ذلیل ہوگا، فضیلت ذلیل، رسوائی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں دوسروں کو سمجھاتا تھا لیکن اب خود بھی سمجھنے کو، خود کو سمجھانے کو تیار نہیں تھا، خود سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ کلام پاک نے کہا تھا الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اپنے کو نہیں بھولا، اپنے کو بھی یاد رکھنا اور دوسروں کو بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو خسارے سے نکل جائیں گے، گھاٹے سے نکل جائیں گے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ورنہ لپیٹ میں آ جائیں گے، ہم نقصان اٹھا لیں گے۔ تو کیا کرنا ہے کہ نماز قائم کرنے کا پہلا معنی کیا ہے؟ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا
قائم کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ محلے میں گشت کے ذریعے سے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اکیلے ہو یا سب مل کر کے جا کر کے بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیں، نماز کی فضیلت سناویں، نماز کے حقیقتوں پر اللہ کے وعدے سناویں، تو سب کے سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز قائم کرنے کا دوسرا معنی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ ملے گا نہیں، ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اگر تم نیک کام کرو گے نا، نیکی کی تلقین کرو گے تو ہم بہت کچھ دیں گے تمہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیوں نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کی چیز نہیں سما سکتی، دنیا چھوٹی ہے نا۔ ابھی کہتا ہے نا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کی مقدار میں بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، لیکن مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، اس لیے کافروں کو بھی خوب دے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ کلام پاک نے کہا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کافر ہو جاتے تو ہر کافر کے مقام کو ہم سونے چاندی کا بنا دیتے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن تم کیا کہتے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر۔ اللہ نے فرمایا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تاکہ محمد مسلمانوں کو آتی ہے تو تم کافر ہو جاتے، اس لیے ہم نے کافروں کو نہیں دیا، ورنہ سب ان کو دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ آخرت میں دیں گے۔ ایک حدیث سمجھیے کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نماز کی دعوت دینا۔ پہلا معنی کیا ہے؟ نماز کو ٹھیک کرنا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نماز کی دعوت دینا کہ محلے میں ایک بھی بے نمازی باقی نہ رہے، ورنہ ایک بکریاں کھان چاہے سب بکریاں بات کرے۔ ہاں، ایک بکری غلطی کرے گی، جاتے ایک کھیت میں جائے گی، ایک بکری ابھی کا سب کی پٹائی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس لیے دعوت دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت میں حساب اللہ ان سے نہیں لیں گے، حساب ان سے نہیں لیں گے۔ چاہتے ہو نا کہ حساب نہ لیں یا نہیں چاہتے؟ ہاں، حساب نہیں لیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ مشک کے ٹیلوں پہ ٹہل رہے ہوں گے اور لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے، عورت دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، لوگوں پہ نشہ چھا جائے گا، وما هم بسكارى، حالانکہ کوئی شراب نہیں پی ہوگی انہوں نے، لیکن قیامت کی بھونچال، اس کا زلزلہ، اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ اس کو گھبراہٹ سے بچا لیں گے۔ یہ 3 انعام ہو گیا۔ کس کو؟ کون ہو وہ 3 آدمی؟ ایک وہ جس نے لوگوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز کی دعوت دی ہو، نماز کی دعوت دی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ وغیرہ لینا مطلوب نہ ہو۔ گاڑیاں بھی سن رہا ہے جی، ہمیں کہاں سمجھانے کے لیے، ہمیں بہت سب کچھ معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، ایک جگہ جانا ہوا تو ہمیں تو شیطان تک لوگوں نے کہہ دیا، ایک سوائے امام کے کوئی نماز نہیں۔ بہت لمبی چوڑی مسجد، 600 مسلمانوں کے 600 گھر موجود تھے۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب کیا آپ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں؟ کہا کہ لوگ نماز کے لیے آتے نہیں۔ تو میں نے حدیث سنائی، کہا کہ آپ نماز کی دعوت نہیں دیتے اسی لیے نماز کے لیے نہیں آتے۔ نماز کی دعوت دینا تمام نبیوں کی سنت ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی دعوت دینا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے،
اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک درے یتیم پیدا ہوا جس کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو ماں دروام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. وہ درے یتیم محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کلام پاک میں موجود ہے جنہ میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا دیجیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے اور آپ اس کام سے جم جائیے یا یہ کہ آپ نماز سے جم جائیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. اگر روزی آپ کو پریشان کرتی ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ آپ امت میں چل پھر کر کے نماز کا ماحول بنائیے، نماز کو قائم کیجیے. نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا اور آپ کی امت کے ایک ایک فرد کی روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا. بات سمجھ آئیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کی دعوت دینا. یہ نماز پر وہ قائم کرنے کا دوسرا معنی ہے. تو کیا کہا کہ جو نماز کی اللہ کی رضامندی کے لیے دعوت دیتے ہوں گے تو وہ بھی ان کو بھی یقین انعام ملے گا. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنا بھی حق، اپنے مولا کا بھی، اللہ کا بھی حق ادا کیا ہوگا. اور جس کا وہ غلام ہے، جس کے پاس نوکری کرتا ہے یا جس کمپنی میں ہے، اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے. حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بھی ایسے ہوں گے کہ قیامت میں مشک کے کیلوں سے ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور ان سے بھی حساب نہیں ہوگا. تیسرا، وہ امام جس سے مقتدی راضی ہو. لیکن آپ کو بلاوجہ مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں بلاوجہ. بتائیے ارے امام کے پیچھے چلو، نماز امام یتم بھی. امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیا تھا محدث نے. کس نے؟ جس کو بخاری مسلم زبانی یاد تھی تو اس کے چہرے کو کیسا بنا دیا تھا اللہ نے؟ گدھے کا بنا دیا. تو امام کی اقتدا کی جائے. تو وہ امام بھی اللہ اکبر کبیرہ. امام کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، اللہ حفاظت کرنا. تو امام بھی جس سے مقتدی راضی ہو اللہ کے واسطے، ہاں، تو وہ اس کو بھی قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ نجات دیں گے اور اس کو بھی اللہ رب العزت قیامت کی گھبراہٹ سے نجات دیں گے. مشک کے تیلوں پہ رکھیں گے اور حساب کتاب نہیں ہوگا. تو نماز قائم کرنے کا یہ دوسرا معنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز قائم ہو گئی تو علامت کیا ہے اس کی کہ نماز قائم ہو گئی ہے نا؟ ورنہ جو کل کی رفتار بے ڈھنگی وہی اب بھی باقی ہے. کچھ تبدیلی آنی چاہیے نا، چینجنگ آنی چاہیے. یار جیسے کرتے ویسی تو کوئی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں. اس کے لیے نماز کو بھی سمجھنا ہے، نمازی کو بھی سمجھنا ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ نماز میں سن چکے ہیں تراویح میں آج کہ نمازی کسے کہتے ہیں اور نماز کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. نمازی کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے نماز کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو قرآن آپ پہ نازل کیا گیا ہے آپ نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی اس کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے. اگر نماز قائم کی جائے گی تو نماز اپنا اثر دکھلائے گی. دوا میں اثر رکھا ہے اللہ نے شفا کا، کھانے میں اثر رکھا ہے بھوک کے مٹانے کا، اور پانی میں اثر رکھا ہے پیاس کے بجھانے کا، اور لباس میں اثر رکھا ہے بدن کے چھپانے کا. تو کیا ہوا میں، آگ میں، مٹی میں، پانی میں اثر رکھا ہے؟ کیا نماز میں کوئی اثر نہیں ہے یا نہیں دوستو؟ نماز میں کوئی اثر نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی بے حیا نہیں ہوتا، نمازی برا نہیں ہوتا. کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز برائی سے روکتی ہے، یہ نماز کا اثر ہے. لیکن مجھے کہنے دو 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن آنکھوں کی بے حیائی، کان کی عیاشی اور زبان کی گالی نہیں گئی.
نماز کو اللہ مسئلے کہہ رہے ہیں کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے، ہم کیوں نہیں رکے؟ نماز روکتی ہے برائی سے، ہم کیوں نہیں رکے؟ کیا عقیدت سے زبان بند ہو گئی؟ گانے سے کان بند ہو گئے؟ ہمارا خیال غلط ہو گیا؟ نماز میں بھی خیال آتا ہے۔ حکیم اختر صاحب پاکستان کے جوانی، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز میں خیال آتا ہے، گندے گندے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات، تو حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی کرتے ہو کیا؟ بدنگاہی غلط کرتے ہو؟ حضرت مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مولوی اشرف علی، جب میں سجدے میں سے رکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں زمین پہ سجدہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہوں۔ یہ ہے نماز کا اثر۔ لیکن ہم نے نماز کو بس کھیل سمجھا ہے، کھیل سمجھا ہے۔ نماز تو منافقین بھی ادا کرتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کافر نکمے بن کر اٹھتے ہیں، نکمے بن کر۔ اسی لیے یہ نماز کی صفت ہے کہ نماز بے حیائی سے روکے، برائی سے روکے۔ اب نمازی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھیے، آپ لوگ سن چکے ہیں تراویح، آج کی تراویح۔ نمازی کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو جو ہے نمازی بنا دے۔ ہاں، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير معقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ اس سے پہلے وہ نماز کے متعلق کہ نماز کی صفت کیا ہے وہ آپ لوگ سن چکے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک اللہ والے کی ملاقات شیطان سے ہوئی تو شیطان سے کہا کہ جی میں تو چاہتا ہوں انی اريد ان اكون مثلك، میں تجھ جیسا آدمی، تجھ جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا واہ، پہلے آدمی تم دکھائی دے رہے تھے، پہلے میں تجھ جیسا ہو جاؤں، کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا بن جاؤ، انی اريد ان اكون مثلك، میں تجھ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہم اريد ان اكون مثلي، تم جیسا ہونا چاہتا ہے؟ کہا کہ دو کام کر، آگے کا امرین دو کام کر۔ کہا کہ ایک کام یہ ہے کہ جھوٹی سچی جتنی قسمیں کھا سکتا ہے کھایا کر، یعنی اللہ کے نام کی کوئی عزت نہ رہے تیرے اندر، جھوٹی سچی جتنی قسمیں تو کھا سکتا ہے کھایا کر۔ اور کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، نماز سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ جب کتاب میں یہ واقعہ میرے سامنے آیا تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، اس نے نماز کا تذکرہ کیوں کیا ہے، اور بھی آپ نے نماز کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا 18 اللہ نے دن میں بات ڈالی، 18واں پارے کی آیت دن میں ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان دو چیزوں کا تمہیں حکم کرتا ہے، بے حیائی کا اور برائی کا، بے حیائی کا اور برائی کا۔ ان شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، اور نماز کسی کا الٹا ہے، نماز کسی کا الٹا ہے، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ شیطان کا کام الٹا ہے، نماز کا کام اس کا برعکس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں مسلی کا تذکرہ کہ نمازی کسے کہتے ہیں۔ ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ میں تو نمازی ہوں، اجی میں تو تہجد گزار ہوں، شراب کا، جاست کا، ابوابین کا، صلاۃ التسبیح کا پابند ہوں میں۔ ماشاء اللہ اچھی بات ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، بہت اونچی بات ہے۔ نقل بھی تو کرتے رہیں، تیرے محبوب کی یاد شباب لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، لیکن ترقی کی فکر کرنی ہے، ترقی کی فکر کرنی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان دل کا کچا پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے مصیبت میں، بلکہ کوہ ہمالیہ کی طرح، ہمالیہ کی طرح ڈٹ جانا چاہیے، وقت ڈٹ جاؤ، ڈٹو، کمانا ڈٹنا، پیچھے بھاگنا نہیں، ڈٹنا، جم جانا، ہاں جمو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے نا تو مہا بخیل ہو جاتا ہے۔ خالی بخیل نہیں، مانے بخیل، اور منوع مانے مہا بخیل، یعنی انتہائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنجوس، ہاں کنجوس یعنی بخیل۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر
انسان کی یہ خاصیت ہے کہ جب انسان دل کا سچا پیدا کیا گیا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے، مگر مسلم نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ کیا کہا اللہ نے؟ الا المصلین، مگر نمازی ایسے نہیں ہوتے کہ نمازی کے اوپر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، نمازی کو دولت ملتی ہے تو زکات دیتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں کی اور مسافروں کی خبرگیری کرتا ہے۔ کیوں کہ نمازی کو اللہ نے الگ کر دیا کہ نمازی کو پہچاننا ہے تو سخاوت سے پہچانو، نمازی کو پہچاننا ہے تو صبر سے پہچانو۔ کہا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں نمازی؟ آگے کہا الذین علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نماز پہ دائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی داد سے خوب نباہی تو نے مرحبا پوچھے دلدار سے مرجر نکلا، موت تک نماز سے نمازی کو چھٹی نہیں ہے۔ کیوں چھٹی نہیں ہے؟ ایک حدیث سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ اللہ ان اعمال کی برکت سے گناہوں کو مٹا دے اور درجات جنت میں اونچے اونچے کر دے۔ صحابہ نے کہا بڑا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے آپ ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، 3 باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، 10-20 بات نہیں ہے کہ بھول جائیں، 3 باتیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو کامل کرنا، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، جیسے تیسے وضو نہ کرنا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الوضو میں، اور کتاب میں بھی موجود ہے یہ حدیث۔ کئی ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ لکھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، وضو کر رہے تھے، ڈھنگ سے وضو نہیں کیا، پاؤں ڈھنگ سے نہیں دھوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پکار رہے، نادا بأعلی صوته، اونچی آواز سے دور سے پکارا، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، جو اپنے پاؤں کے پچھلے حصے کو ٹھیک سے نہیں دھوتے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے وضو کو ٹھیک کرنا۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الوضو کی، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین فمن استطاع، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، کہ قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے چہرے ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، کس وجہ سے؟ وضو کے آثار سے، وضو کی وجہ سے۔ لہذا تم میں سے جو چاہے کہ اپنی چمک کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے ہاتھ پاؤں کی سفیدی کو زیادہ کرنا چاہے تو چاہے کہ دنیا میں ایسا کر لے۔ کیوں؟ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کیونکہ مومن کو قیامت کے دن جنت میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی اس کا پہنچتا ہے۔ زیور دنیا میں ہم زیور نہیں پہن سکتے، عورتیں پہنتی ہیں نا، ہاں سونے چاندی کا زیور بنا لیتی ہے، پھر اس کے بعد جب زکات دینے کا نمبر آتا ہے تو دائیں بائیں کہتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے ہاں کہ سونے چاندی کو تو اللہ نے ثمن بنایا ہے، قیمت بنایا ہے جی، اب اس کو زیور بنا کر کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جب زکات دینے کا نمبر آیا تو پھر جو ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ زیور پہنائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے وضو کو مکمل کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے پاس کثرت سے جانا، یعنی بار بار مسجد میں جانا۔ جب جب نمازی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ جب جب آئے گا تو مہمان بن جائے گا، جب جب آئے گا تو وَنَقْلُ الْخُطَىٰ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، یہ دوسری بات کہا کہ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ یاد رکھو وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، یعنی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، وصابروا اور ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے نکل جاؤ، ورابطوا. رباط کے 4 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں دوستوں؟ 4 معنی ہیں. 3 معنی حقیقی ہے اور 4واں معنی مجازی ہے. رباط کا پہلا معنی یہ ہے کہ جب دشمن اسلامی ملک پہ سرحد پہ حملہ کرنے لگے اس وقت اسلامی ملک کی زمین اور سرحد کی اور بارڈر کی حفاظت کرنا یہ رباط ہے. یہ رباط ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ مر جائے گا تو دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور منکر نکیر اس سے سوال نہیں کریں گے اور قبر میں سوال نہیں ہوگا، اس سے عذاب قبر کے لیے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر. رباط کا پہلا معنی. رباط کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مسلسل جہاد میں رہنا، مسلسل اللہ کے راستے میں نکلے رہنا. رباط کا تیسرا معنی کہ اسی میدان میں ٹوٹ گئے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی انتظام نہیں، بلکہ اس کے لیے باضابطہ ہوشیاری غزوہ بدر میں ہوشیاری بڑھتی ہے، غزوہ احد میں ہوشیاری بڑھتی ہے، اور غزوہ خندق میں ہوشیاری بڑھتی ہے جس کو الاحزاب بھی کہتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ ہوشیاری بڑھتی ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ، غزوہ حنین کے موقع پہ کون سا ایسا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیاری نہ برتی ہو؟ اس لیے ہوشیار ہونا یہ تیسرا معنی ہے. چوتھا معنی کیا ہے؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا کہ یہ رباط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں اتنے اونچے درجے کہ زبان سے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے نماز کی عملی مشق کرنی ہے انشاءاللہ. نماز کو قائم کریں گے. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. نماز کو قائم کرنے کا، نماز کے متعلق 3 باتیں یاد رکھو. سب سے پہلے تو نماز کو دعوت میں لاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے عملی مشق میں لاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی ہے، دعا کی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی. ابھی آپ لوگوں نے سنا اسماعیل علیہ السلام نماز کی دعوت دیتے ہے یا نہیں؟ اولاد کو بھی دعا قبول ہو گئی، نبی کی دعا نہیں ہوتی. تو یہ 3 کام کریں. مشق میں ایک واقعہ سامنے رکھیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شاگرد تھے ان کے حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلام پاک میں کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز تو بغیر قربانی کے قائم نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے قربانی انہوں نے دینی شروع کی کہ 20 سال تک نماز کی مشق کی ہے انہوں نے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک. جماعت بھی آئی ہے نا، جماعت ہے نا یہاں بھی موجود. کہاں کی جماعت؟ میوات کی. ماشاء اللہ. ہاں آپ کو 4 مہینے میں نماز قائم ہو جائے تو ہمت کوشش کریں انشاءاللہ، پوری زندگی محنت کریں انشاءاللہ. روزانہ نماز کو قائم کرنے کے لیے 2 وقت نماز ادا کریں، اللہ سے بھیک مانگیں، دعوت مشق دعا کے ذریعے نماز قائم ہوگی. ہاں تو حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک نماز کا عملی مشق کیا ہے. اللہ کو 20 سال تک نماز کی مشق کی ہے. جب انتقال ہو گیا اور کسی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں واقعہ لکھا ہے، ہندوستان کے سب سے بھاری اردو کے ادیب کہ ہندوستان میں ان کا ہم پلہ کوئی اردو رائٹر ادیب نہیں گزرا. وہ کون تھے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی، علامہ نور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. انہوں نے مقالات احسانی میں اس واقعے کو ایک عربی کی کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 20 سال تک نماز کی مشق کی ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. تو نماز کو قائم کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. 20 سال تک قربانی دی. جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد قبر پہ جیسی ہی جو ہے نا مٹی ڈالی گئی، اچانک ایک حصہ کھل گیا. اچانک یہ بات دکھانا چاہتے تھے. کبھی کبھی غیب کو اللہ شہادت میں یعنی دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں. جیسی ہی قبر کا وہ حصہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ نماز کی نیت باندھ کی انہوں نے. ابھی دفن کیا، ابھی دفن کیا، ابھی نماز. اللہ اکبر کبیرہ. جو تجھ بن نجینے کو کہتے تھے ہم، تو اس عہدے کو ہم وفا کر چلے. تو دنیا میں نماز کی عملی مشق کی تو قبر میں جا کر کبھی نماز یاد آ گئی.
حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا نا، فرشتے آئیں گے تو کہا جی کہاں سوال کرو، پہلے نماز عصر کا وقت ہوگا، سورج ڈوبا جا رہا ہے، نماز ادا کرنے کا، اور جو نماز عصر ادا نہ کرے، حدیث میں آتا ہے فقد حبط عملہ، اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے نماز عصر کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل بتائی جائے گی. مختصر دعا انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك ربنا وتعالى في هذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.